انسانوں کے نام افزار ریحان سعودی عرب قدامت سے جدت کی طرف۔ آرٹیکل ہاضہ 11/8/2017 کی جنگ میں کچھ ایڈیٹنگ کے ساتھ شائع ہوا اور اب کچھ فریشنس کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی اندرونی کشمکش یا سیاست عالمی میڈیا میں نمایاں رہی ہے۔ اگرچہ اندرون ملک اس پر اظہار خیال کی آزادی خاصی محدود ہے، بلکہ ایک قانون لایا گیا ہے کہ کنگ یا کراؤن پرنس پر تنقید کی 10 سال تک سزا دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی جمہوری سماج میں پروان چڑھنے والے کو اس نوع کی گھٹن عجب محسوس ہوگی، لیکن بادشاہت میں ایسی بندشیں عمومی رویہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا اجتماعی انسانی شعور امریتوں یا بادشاہتوں سے نالاں ہے۔ سعودی عرب مڈل ایسٹ کا وہ خوش قسمت ملک رہا ہے جو آس پاس کی خون ریز تبدیلیوں کے باوجود ایک نوع کے سیاسی استحکام کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ سلمان کے موجودہ دور تک اگر ہم جائزہ لیں تو بلا شبہ داخلی و خارجی مسائل ضرور پیدا ہوئے، لیکن ایک نوع کی یگانگت کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوتے رہے۔ بانی سلطنت کو 1932 سے 1953 تک سعودی بادشاہت کو مستحکم کرنے کے وسیع مواقع حاصل ہوئے۔ کنگ عبدالعزیز ابن سعود کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ سعود بن عبدالعزیز نے 53 سے 64 تک 53 سے 64 تک نان اقتدار سنبھالے رکھی، لیکن شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی قیادت میں صدیری خاندان نے جو قبائلی پس منظر میں زیادہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، شاہ سعود کو معزول کرتے ہوئے بادشاہت سنبھال لی۔ واضح رہے کہ شاہ عبدالعزیز کی مختلف بیویوں میں سے ایک صدیدی خاندان سے تھی، جس کے 7 بیٹے دیگر پر حاوی رہے۔ موجودہ شاہ سلمان بھی اسی صدیدی شاہ کا حصہ ہیں۔ شاہ فیصل مرحوم بھی اسی خاندانی چپلس میں بعد ازاں اپنے بھتیجے کے ہاتھوں 1975 میں قتل کر دیے گئے۔ ان کے بعد شاہ خالد نے 1975 سے 1982 تک، 1975 سے 1982 تک، اور پھر شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1982 سے 2005 تک طویل حکمرانی کی۔ ان کے بعد شاہ عبداللہ نے شاہ فہد کی وفات کے بعد 2005 میں حکمرانی سنبھالی، جو جنوری 2015 میں شاہ عبداللہ کی وفات تک جاری رہی، اور جنوری 2015 میں شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد موجودہ شاہ سلمان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے سابقہ روایات کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا۔ شخصی حکمرانی کی غلام گردشوں میں جس نوع کے جوڑ توڑ چلتے ہیں وہ بلا شبہ چلتے رہے، لیکن ہنوز حکمرانی عبدالعزیز کے بیٹوں میں ہی رہی تھی، جبکہ شاہ سلمان نے اپنے لائق اور ذہین بیٹے کو آگے لانے کے لیے پہلے تو اپنے ستیلے بھائی مکرن بن عبدالعزیز کو ولی عہدی کے عہدے سے ہٹا کر اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی عہد سلطنت بنوایا، اور ساتھ ہی نائب ولی عہد کا عہدہ تشکیل دیتے ہوئے اپنے بیٹے محمد کو، جسے مغربی میڈیا میں MBS لکھا جاتا ہے، 29 برس کی عمر میں نہ صرف نائب ولی عہد بنایا بلکہ نائب وزیر اعظم اور دنیا کے کم عمر ترین وزیر دفاع کے علاوہ کئی ذمہ داریاں ان کو تفویض کی گئیں۔ اس وقت محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب سعودی قیادت بزرگوں کے بجائے نوجوان نسل کو منتقل ہونے جا رہی ہے۔ سعودی حکمرانی میں امریکی اثر و رسوخ کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے، اور یہ بانی سلطنت شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے دور سے پہم جاری و ساری ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ سعودی عرب میں سیال سونے کی برکت سے مال و دولت کی جو ریل پیل ہوئی ہے، اس کا باعث بھی امریکی کمپنیوں کی محنت اور جدید تکنیک کا استعمال ہے۔ بہرحال بڑی عالمی طاقت کی منظوری سے سال 2017 کے جون میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بھتیجے 57 ایئر اولڈ محمد بن نائف کو ہٹاتے ہوئے اپنے بیٹے تب 32 ایئر اور اب 38 ایئر محمد بن سلمان کو ولی عہد سلطنت مقرر کر دیا۔ پرنس محمد بن سلمان کو موجودہ سعودی عرب میں ایک کرشماتی شخصیت کے طور پر دیکھا یا دکھایا جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ 31 اگست 1985 کو پیدا ہونے والا یہ نوجوان سعودی عرب کا مستقبل یا مستقبل کی امید ہے۔ اس کے والد محترم اپنی زندگی یا اپنے دور اقتدار میں ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا دینا چاہتے ہیں جو کسی بھی طرح MBS کے لیے کل کلام مسئلہ بنے۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے، کیونکہ خاندان کی طاقت میں اب تک جو ایک نوع کا توازن چلا آ رہا تھا اس کا کامل جھکاؤ MBS کی طرف ہونے سے دوسری طرف جو احساس محرومی پیدا ہوا ہے اس کے اپنے مفاسد و مضمرات ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ ابھی 4 نومبر 2017 کو شاہ سلمان نے اپنے فرمان کے ذریعے MBS کو سپریم اینٹی کرپشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا تو انہوں نے چند گھنٹوں بعد منی لانڈرنگ، ٹینڈرنگ میں بدعنوانی، جدہ سیلاب کی خرد برد، کرونا وائرس اور اسلحہ کی غیر قانونی تجارت کے الزامات پر بھاری نوعیت کا کریک ڈاؤن کر دیا، جس کے نتیجے میں عالمی شہرت رکھنے والے کھرب پتی پرنس ولید بن طلال سمیت 11 شہزادے، 4 موجودہ اور 38 سابقہ وزراء کو زیر حراست لیتے ہوئے ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے، شہزادوں کے نجی طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے،
تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ جا سکے۔ نیشنل گارڈ جیسے طاقتور مسلح ادارے کے سربراہ شاہ عبداللہ کے بیٹے مطب کو فوری برطرف کرتے ہوئے اپنے معتمد خالد بن عیاف کی تعیناتی کی گئی۔ وزیر خزانہ عادل فقیہ اور سعودی بحریہ کے کمانڈر عبداللہ سلطان کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ بن لادن گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین بکر بن لادن کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی میڈیا گروپ MBC کے چیئرمین ولید بن ابراہیم اور ریاض کے سابق گورنر شہزادہ ترکی بن عبداللہ کی بھی گرفتاری ہوئی، جنہیں ریاض کے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا۔ ایک شہزادے کے متعلق اطلاع تھی کہ وہ گرفتاری پر مزاحمت میں مارا گیا، جبکہ شہزادہ منصور بن بکرن اسی روز یمن کے قریب 7 اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ سعودی علماء کے بورڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بدعنوانی کا انسداد شریعت کا حکم ہے۔ کرپشن سے لڑنا دہشت گردی سے مقابلے جتنا اہم مذہبی فریضہ ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ ممتاز سعودی علماء نے اپنے بیان کے اختتام پر یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد سلطنت پرنس محمد بن سلمان کی پاسبانی فرمائے، جو سعودی عرب کو بدعنوانی سے پاک کرتے ہوئے اقوام عالم میں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی اٹارنی جنرل شیخ سعود بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ کرپشن کیسز میں گرفتار افراد سے ان کے عہدوں کی وجہ سے کوئی خصوصی برتاؤ نہیں کیا جائے گا، کسی کا عہدہ انصاف کی راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنا سارا وزن MBS کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ مجھے شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد محمد کی صلاحیتوں پر کامل اعتماد ہے۔ گرفتار ہونے والوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے ملک کے وسائل کو نچوڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ خیز اطلاع یہ موصول ہوتی ہے کہ لبنان کے عبدالعزیز رہنما رفیق حریری مرحوم کے صاحبزادے سعد حریری نے ریاض پہنچ کر لبنان کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور برملا یہ کہا کہ لبنان کی شدت پسند تنظیم حزب اللہ، جس کے پیچھے ایران کی طاقت ہے، انہیں قتل کرنے کی سازش تیار کر چکی ہے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم سعد حریری کی زندگی کے حوالے سے گہری تشویش ہے۔ یاد رہے کہ شام میں اس وقت جو خون ریزی ہو رہی ہے، سعودی عرب بشار الاسد اور حزب اللہ کے گٹھ جوڑ کو ایران کی کارستانی قرار دیتا چلا آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے شدت پسندی اور دہشت گردی کے الزامات عائد کرتے ہوئے جن 47 افراد کو سزائے موت سنائی تھی، ان میں ایک شیعہ عالم شیخ النور بھی تھے، جو عراقی سرحد کے قریب تیل کی دولت سے مالا مال خطے کی مقبول شخصیت اور حکومت کے کڑے ناقد تھے۔ اسی کے رد عمل میں تہران کے سعودی سفارت خانے کو آگ لگائی گئی اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کا اختتام ہوا تھا۔ ادھر یمن میں حوثی باغیوں کی ایرانی حمایت کا سعودی دعویٰ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ قطر سے سعودی عرب، مصر اور خلیجی ریاستوں کے خلفشار کی بھی یہی بنیاد بنی ہے۔ جمال خشوگی کا سعودی عرب کے ترک سفارت خانے میں قتل پرنس محمد کے لیے دامن کا داغ ضرور ہے، جس کی وجہ سے مغرب بالخصوص امریکہ میں ان کی شہرت داغدار ہوئی۔ اگرچہ بادشاہتوں میں ایسی وارداتیں اتنی زیادہ خوفناک یا اندوناک نہیں سمجھی جاتی ہیں، بہرحال یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ روشن فکر کے پاس سعودی کنگڈم میں MBS کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پرنس محمد بن سلمان کو بیرونی چیلنجز کے علاوہ اندرونی طور پر بھی متنوع مسائل دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 30-40 سال پہلے کا سعودی عرب نسبتاً معتدل تھا، بعد کی مذہبی شدت پسندی نے اسے اس خوفناک حالت تک پہنچا دیا ہے۔ 1979 کا سال مختلف حوالوں سے دنیا اسلام کے لیے بہت کڑا ثابت ہوا تھا۔ اسی سال متشدد مذہبی باغیوں نے حرم شریف پر جبری قبضہ کیا تھا، جو خود کو راسخ العقیدہ خیال کرتے ہوئے سعودی لبرل پالیسیوں کے ناقد تھے۔ اس کے بعد بن لادن کی سوچ کے جہادی اس ذہن لوگوں نے الخبر میں پہلا خودکش حملہ کیا۔ کویت پر صدام کے قبضے اور خطے میں اٹھنے والی شدت پسندی نے سعودی عرب کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ امریکی افواج کو اپنے تحفظ کے لیے عربستان میں رکھے۔ اسی تناظر میں القاعدہ جیسی تحریکوں نے جنم لیا اور سعودی سوسائٹی تاحال مختلف نوع فتنوں کا شکار ہے۔ ان فتنوں میں ایک 9/11 کی بدترین ٹریجڈی بھی تھی، جس میں امریکی جہازوں کو اغوا کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرانے والے القاعدہ کے 19 خودکش حملہ آوروں میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے ثابت ہوا، جس پر بہت سی تلخیاں ابھریں اور پھر بن لادن خود ایک سعودی امیر ترین فیملی کا چشم و چراغ تھا، جو ہر بربادی ڈھانے میں پیش تھا اور جسے سعودی علماء کے فتوے میں ایک گمراہ شخص قرار دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی خفیہ آپریشن میں اسے مارا گیا تو سعودی شاہ عبداللہ کی مشاورت سے امریکی صدر اوباما نے اس کی لاش سمندر میں پھنکوائی تاکہ زمین پر اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یہ امر اب کوئی راز نہیں ہے کہ سعودی سماج میں مذہبی شدت پسندی یا جنونیت کا بڑا چیلنج سعودی کنگڈم کو درپیش رہا ہے اور آج بھی ہے، بالخصوص جہاد افغانستان کی باقیات کے حوالے سے اور پھر آل شیخ
اور آل سعود کی ترجیحات میں بھی ہمیشہ تفاوت رہا ہے۔ بلا شبہ سعودی بادشاہت پر ہنوز شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہی فائز ہیں، لیکن بالفعل تمام تر حکومتی ذمہ داریاں اور خشک و تر فیصلے کراؤن پرنس کی کامل اتھارٹی میں ہو رہے ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان کراؤن پرنس کے ساتھ سعودی عرب کے پرائم منسٹر بھی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بزرگ شاہ سلمان تخت شاہی سے دستبردار ہوتے ہوئے کسی بھی وقت جوان سال شہزادہ محمد کو اس ذمہ داری پر فائز کر دیں، کیونکہ سعودی سلطنت کو ان سے بے پناہ امیدیں اور مستقبل کی توقعات ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا اندرون ملک ہی نہیں بیرونی دنیا میں بھی عالمی سطح پر منوا لیا ہے۔ انہیں جہاں اس امر کا احساس ہے کہ اس بدلتی دنیا میں تیل پر انحصار ختم ہو رہا ہے، انہیں اس کے متبادل وسائل تلاش ہی نہیں کرنے، پیدا بھی کرنے ہیں۔ بلا شبہ سعودی کنگڈم کی بنیادیں امریکی طاقت پر استوار ہیں۔ اس سب کے باوجود کراؤن پرنس MBS میں اتنا اعتماد، جرأت اور حوصلہ ہے کہ وہ ٹرمپ اور بائیڈن کو بھی سامنے کھڑے ہو کر جرأت انکار کر سکیں، روایتی مسلم برادر کی غلط پالیسیوں پر اپنی ترجیحات انڈیا کی طرف بڑھا سکیں۔ عالمی طاقتوں کی چپلس میں وہ اپنے پتے کھیلنے کا ڈھنگ جان چکے ہیں۔ ایران و شام سے نچاکی و دشمنی کے باوجود بہترین سفارتکاری کے جوہر دکھا سکتے ہیں۔ قطر سے اختلاف رائے کے باوجود خلیج تعاون کونسل میں اپنا وزن منوا سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر عرب لیگ میں ان کا مقام وقت کے ساتھ مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔ وہ عرب لیگ کے غیر متنازع لیڈر کہلائیں گے، اور OIC میں بھی انہوں نے اب تک اردگان کی تمام سکیموں کو اپنی ذہنی استعداد و فراست کے ساتھ مات دی ہے۔ متبادل گروپ یا پلیٹ فارم تشکیل دینے کی کاوشوں کو طریقے سلیقے کے ساتھ MBS نے ناکام بنایا ہے۔ آج وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے تمام عرب ممالک کو یورپ کے ہم پلہ لے جائیں، تو یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ MBS میں اتنا حوصلہ و اعتماد ہے کہ وہ امریکہ سے اپنا طویل ناطہ توڑے یا اسے گزن پہنچائے بغیر اپنا وزن دکھاتے ہوئے نہ صرف صدر شی سے ہاتھ ملائیں، بلکہ چائنا سے سرمایہ کاری میں آگے بڑھتے ہوئے کوئی قدغن محسوس نہ کریں۔ بائیڈن کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر وہ پیوٹن کے انرجی کرائسس میں اپنے ملک کی پالیسی اپنے قومی مفاد میں تشکیل دیں۔ آج سعودی اکانومی جتنی بھی توانا ہے، وہ اسے مزید توانا بنانے کے لیے ہر لمحہ کوشاں ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں سعودی عرب کی کیا اہمیت ہے، اس کے مظاہر دنیا نے G20 کی دہلی سمٹ میں بھرپور ملاحظہ کیے ہیں، جہاں مودی اور بائیڈن دونوں ان کے لیے نظریں دیدہ راہ کر رہے تھے۔ آج پوری دنیا میں اسرائیل اور KSA کے سفارتی تعلقات کے قیام کو امید بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اتنا دل گردہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ہے، جو پورے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ اس انہونی کو بھی ہونی کر دکھائیں، جس کی شروعات اچھی خاصی ہو چکی ہیں۔ ابراہیمی کزن یعنی اسرائیل کے ساتھ فضائی حدود کھولی جا چکی ہیں۔ خفیہ میٹنگز کی بھی اطلاعات ہیں۔ UAE کا ابراہیمی اکارڈ میں آنا سعودی مشاورت کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ آج اسرائیلی ڈیلیگیشن اگر UN یا یونیسف کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچتا ہے اور عرب مہمان نوازی کی تعریف میں رطب اللسان ہے، تو دوستی و قربت کا یہ سفر بقول امریکی صدر انڈین مڈل ایسٹ اور یورپ شپنگ اینڈ ریل کوریڈور کے ذریعے محبتوں کے کئی دریچے کھولنے والا ہے۔ بولڈ فیصلوں کے حوالے سے یہاں یہ امر بھی واضح رہے کہ پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب جیسے قدامت پسند سماج میں کس جرأت کے ساتھ جہاد افغانستان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے کہا کہ سوویت یونین کو توڑنے کے لیے ہم نے سلفی اسلام کو جہادی اسلوب میں استعمال کرتے ہوئے مساجد و مدارس کے ذریعے اس کی سرپرستی کی، جس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ساتھ ہی انہوں نے پوری جرأت و استقامت کے ساتھ روایتی مذہبی تصورات پر چوٹ لگاتے ہوئے احادیث کے متعلق وہ کچھ بیان کر دیا جس کا ماں قبل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ احادیث کی صحت کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے سعودی سوسائٹی کو لبرل اور ماڈریٹ بنانے کے عزم کو دہرایا ہے، اور اپنے ہاں موجود قدامت پسندی کے جن کو حکمت عملی سے قابو کیا ہے۔ آج سعودی عرب میں جس نوع کی اوپن سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے، دنیا بھر کے فنکاروں کو جس طرح وہاں بلایا اور سنا جا رہا ہے، چند دہائیاں قبل کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپریل 2016 میں انہوں نے جو ویژن 2030 پوری فصاحت کے ساتھ دیا تھا، اسے پوری دنیا میں سراہا گیا، کیونکہ وہ تیل کی ختم ہوتی ہوئی معیشت کا متبادل پیش کر رہے ہیں۔ $500 ارب کی لاگت سے شمال مغربی سعودیہ میں بحر احمر کے کنارے ڈیزرٹ پروجیکٹ کے تحت وہ 26,500 مربع کلومیٹر پر محیط جو نیا شہر بسانے جا رہے ہیں، وہ ان کا ایک ایسا چائلڈ برین ہے جسے دیکھ کر ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ دبئی سے بڑھ کر ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ واشنگٹن اور نیو یارک سے بڑھ کر ہوگا۔ 3 براعظموں کا سنگم، یہ ایسا انٹرنیشنل سٹی ہوگا جس پر روایتی سعودی قوانین لاگو نہیں ہوں گے۔
پرنس محمد بن سلمان اپنی ذاتی زندگی میں اپنے کزنوں سے خاصے مختلف ہیں۔ ان کی ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ وہ لبرل سعودیہ کے ساتھ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ دسمبر 2015 میں انہوں نے خواتین کو میونسپلٹی کے انتخابات میں حصہ لینے کا حق دلوایا۔ انہی کی کاوشوں سے جون 2018 میں خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا حق ملنے جا رہا ہے۔ سعودی خواتین کئی برسوں سے اپنے لیے گاڑی ڈرائیو کرنے کا حق مانگ رہی تھیں، مگر سعودی عرب کا روایتی قدامت پسند طبقہ اس کی مخالفت میں رطب السان تھا۔ کئی خواتین کو اس جرم میں جیل کی ہوا کھانی پڑتی رہی، جبکہ MBS کی سوچ یہ ہے کہ اب ہمارے قدامت پسند سماج کو عصری تقاضوں کی مطابقت میں جدیدیت کا سفر طے کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں لباس کے حوالے سے جو سختیاں تھیں وہ اب کم کی جا رہی ہیں۔ تہذیب و ثقافت، عورت مرد کے اختلاط، نیز موسیقی و فنون لطیفہ میں بھی سعودی عرب کا سافٹ امیج پوری دنیا کے سامنے لانے کی کاوشیں ہو رہی ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کر انسانی حقوق، بالخصوص خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے سعودی سوسائٹی اپنے اندر کی گھٹن کو ختم کرتے ہوئے کشادگی دکھائے گی۔ بلا شبہ قدامت پسندوں کی طرف سے لبرل اقدار کے خلاف مزاحمت آئے گی۔ اسے ریاستی طاقت سے کچلنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ حکمت و دانش اور صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ کرپشن کے نام پر جاری احتساب میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جانے چاہیے۔ سعودی عرب بوجود ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہے۔ ہم پاکستانی شہزادہ محمد بن سلمان کی سوچ کو امید بھری نظروں سے نئے اتا ترک کے روپ میں دیکھتے ہیں، جو اپنے ملک و قوم کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دے گا جو انہیں تاریخ میں امر کرے گا، اور وہ نصف صدی تک اپنے ملک کی خادم حرمین شریفین کی حیثیت سے خدمت کرتے رہیں گے۔ اور ہم آرزو کرتے ہیں کہ مکے اور مدینے کی یہ سرزمین انسانی حقوق اور انسان نوازی میں بھی لندن اور نیو یارک سے آگے جائے۔ ہمارے اقبال نے کہہ رکھا ہے، مکے نے دیا خاک جنیبہ کو یہ پیغام، جمیعت اقوام کہ جمیعت آدم۔